الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين اما بعد صدر و میزبان مجلس محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، تجارت و صنعت سے وابستہ معزز حضرات اور شعبہ بینکاری سے وابستہ تمام ذمہ داران، میں قرآن و حدیث اور فقہ کی نصوص بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایمانی اور اعتقادی اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے ہم سب کا اس پر ایمان ہے، متفق علیہ ہے اور مجمع علیہ ہے، لہذا اس تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے میں چند عملی مسائل کی طرف متوجہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپیلیں واپس لی جائیں۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ چور کو ڈھونڈنا ہو تو پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر دی ہے، اللہ کرے کہ وہ اپنے قول و قرار پر قائم و دائم رہیں۔ اب میں عدلیہ سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے، کیونکہ عدلیہ تحریک کے نتیجے میں اس کے سرخیل اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ اس نے ہمیں متکبر جج اور متشدد وکلا دیے۔ پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کرو، کیا انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ جب وہ اپنے من پسند مسائل پر رات کو بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ترجیحی طور پر کل ہی اپنی عدالت کو طلب کریں اور ایک ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ کیوں؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا وہ مسئول نہیں ہے؟ اس ریاست کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا ہے، تو کیا وہ دستور میں جو پیمان وفا قرآن و سنت کے حوالے سے قائم کیا گیا ہے، ان سے اللہ کی عدالت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کانٹوں والے جھاڑ جھنکار ہوں اور اس کے بیچ میں آپ سے کہا جائے کہ گلاب کے پھول اگاؤ اور چمنستان پیدا کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا جو البنوک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کی ساخت سود پر مبنی ہے، اور جب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سودی ساخت کو ختم نہیں کیا جائے گا تو پورے بینکوں پر، خواہ وہ روایتی بینک ہوں سودی، خواہ وہ اسلامی بینک ہوں، اس کے قوانین حکمران ہیں۔ لہذا جڑ کو پکڑو بجائے اس کے کہ شاخوں کو آپ پکڑتے ہیں۔ تو بنیادی مطالبہ کرنا چاہیے۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کے پچھلے دور میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنی، ڈپٹی گورنر سعید احمد صاحب کی صدارت میں کئی اجلاس ہوئے، میں بھی اس کا ممبر تھا، اس کی سفارشات مرتب ہوئیں، لیکن ان پر ایک لفظ کی حد تک بھی عمل نہیں کیا گیا۔
اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو تھوڑی بہت اسٹیٹ بینک کا پاکستان میں تھوڑا سا گوشہ جو اسلامی بینکوں کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس میں بھی کچھ ایف بی آر کے مسائل، وفاقی قوانین، صوبائی قوانین اس میں رکاوٹ ہیں، ان قوانین کو بدلا جائے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہیلے ہی آپ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی پراپرٹی کو بینک اپنی ملکیت میں لے تو ان سے کہا گیا تھا کہ ایف بی آر اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس پر اپنا ٹیکس یا ڈیوٹی جو بھی ہو اس کو نہ لیں۔ جب وہ اصل کلائنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ریاست کے واجبات اس کو مل جائیں گے، لیکن کم از کم جو پروڈکٹس بینکوں میں استعمال ہو رہی ہیں وہ حقیقت کے قریب تر ہوں گی اور حقیقت کے قریب تر نظر آئیں گی۔ حبیب عارف صاحب سے کہوں گا، آپ کی برادری سے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بینکوں سے کام بھی نہیں کرتے، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سارے اسلامی بینکوں کے لوگ بیٹھے ہیں، 50,000 جمع کرنے والا، 5-10 لاکھ جمع کرنے والا آ کر نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا ملے گا اور فلاں کیا دے رہا ہے، لیکن 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ جمع کرنے والا آ کر پوچھتا ہے کہ وہ سودی بینک سے تو مجھے یہ مل رہا ہے، بتائیے آپ کیا دیں گے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر حلال و حرام کا فرق کہاں سے آیا؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر حلال و حرام کے فرق کو تسلیم کیا ہے؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر حلال و حرام کے فرق کو قبول کیا ہے؟ اگر آپ صنعت کار اور تجار اس کا ہراول دستہ بن جائیں تو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری جو عدلیہ ہے انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ وہ روئے زمین کے تمام علوم کے جامع ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ریکوڈک کے معاہدے کو ٹیتھیان سے انہوں نے منسوخ کیا اور کار کے رینٹل پاور کے معاہدے کو منسوخ کیا، اور آج اربوں ڈالر عالمی ثالثی عدالت نے جرمانے عائد کیے ہیں، اور اب اسٹیٹ بینک میں ریفرنس پیش کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل لا کا پتہ نہیں تھا، آپ کو قانون بین الاقوام کا پتہ نہیں تھا، آپ نے ان معاہدات کو پڑھا نہیں تھا، تو پھر اس شعبے کے ایکسپرٹ کو بلا کر تو پوچھ لیتے۔ اگر اسی طرح سے براڈ شیٹ کے جو معاہدے ہیں اس کے جو جرمانے ادا کیے گئے ہیں، کیا ان کے ذمہ داران سے سوال کیا گیا ہے؟ کیا جواب طلبی کی گئی ہے؟ وہ مقدس لوگ تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ اس وقت پراسیکیوٹر جنرل تھے جب یہ معاہدہ ہوا، چنانچہ جب جرمانہ دیا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہی پر یک نفری کمیٹی بنا دی، انہوں نے سب مقدس لوگوں کی تطہیر کر دی اور ایک دو بیوروکریٹس کو علامتی طور پر نشاندہی کر دی، معاملہ ختم ہو گیا اور دفن ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہر فرد جواب دہ ہے تو یہ بڑے لوگ قانون کے سامنے، ریاست کے سامنے، تمام معاملات کے سامنے جواب دہ کیوں نہیں ہیں؟ اسی طرح سے جو اسلامی بینکوں کے پروڈکٹس ہیں، مشارکہ ہے، مداربہ ہے، اجارہ ہے، مرابحہ ہے، جب ان کے کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ پیور سودی ذہن کے مطابق ان کیسوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا ذہن جو ہے میڈن اسلام نہیں ہوتا، ان کا ذہن بالکل سودی ہوتا ہے، اس پر قیاس کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ دوسرا یہ ہے کہ مالیاتی قوانین اور مالیاتی امور کے فیصلے کے لیے کم از کم مدت متعین کی جائے تاکہ ان کے بر وقت فیصلے ہوں، معاملات معرض التوا میں نہ پڑیں، اور جو جج فیصلہ کرنے کے اہل نہ ہوں ان سے معذرت کر دی جائے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ معاملے معرض التوا میں رہیں گے۔ اسی طرح سے ٹیکس کے قوانین بھی اسلامی بینکنگ کی روح سے متصادم ہیں، ان کو بھی
नदरसानी की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। और मज़ीद ये है कि जो हुकूमत वक्तन फ़वक्तन सुकूक जारी करती है, वो जामिद असासों पर, कभी मोटरवे पर, कभी एयरपोर्ट पर, पिछली हुकूमत के दौर में H9 के पार्क पर कैबिनेट में आया था कि इस पर सुकूक जारी कर दिए जाएं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के जामिद असासों पर जब सुकूक जारी किए जाएंगे तो न इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, न रोज़गार के मौके पैदा होंगे, न रियासत को टैक्स मिलेगा। सिर्फ ये है कि हुकूमत को वक्ती तौर पर अपनी मईशत के तनफ़्फ़ुज़ को, सांसों को बहाल करने के लिए कोई पैसा मिल जाएगा। लिहाजा स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है, कॉटेज इंडस्ट्री, उसके लिए खुसूसी कवानीन बनाए जाएं ताकि सनत का फैलाव हो, छोटे लोगों को कर्जे दिए जाएं जो अमलन काम करें, रोजगार भी जनरेट हो, रियासत को वसाइल भी मिले और मुआशरे को उसका फ़ायदा भी मिले। अगर ये नहीं किया जाता तो ये जो अलामती बातें हैं, इनसे हमें अमलन कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए और मैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान, 53 की तहरीक ख़त्म नबुव्वत, 73 के दस्तूर में इस्लामी दफ़ात की शमूलियत, 74 में इर्तिदाद क़ादियानियत की आइनी तरमीम, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, ये तमाम अहदाफ तब हासिल हुए जब तमाम मकातिब फ़िक्र एक प्लेटफार्म पर यकजा हुए। और पूरी पाकिस्तानी तारीख में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि किसी एक मकतब फ़िक्र ने कोई बड़ा मोर्चा फतह किया हो या कोई बड़ा हदफ हासिल किया हो। लिहाजा इसके लिए तमाम मकातिब फ़िक्र का मुज्तमा होना, अपनी क़ुव्वत को सामने लाना, क्योंकि रियासत हमारे यहाँ कल्चर ये है कि ताकत के सामने झुकती है, हक़ के सामने नहीं झुकती। जबकि हम कहते हैं कि ताकत को हक़ न मानो, हक़ को ताकत मानो। लेकिन हक़ को ताकत मनवाने के लिए भी आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। और एक बुजुर्ग कह रहे थे कि बिला सूदी निज़ाम कायम कर दें, हम आपके बैंकों को भर देंगे। हुजूर वाला हुआ तो आपके मदारस के अकाउंट खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाए कि एक तरफ आप ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा करते हैं, शफाफियत का मुतालबा करते हैं, तो शफाफियत तो तब होगी कि पैसा बैंक के थ्रू आए, बैंक के थ्रू निकले, बैंक के थ्रू खर्च हो। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हालिया FATF के लिए कवानीन बनाए गए, वो इसके रास्ते में रुकावट हैं और उन रुकावटों को भी दूर किया जाना चाहिए। अगर इनके अज़ाइम और इनकी नीयतें सही हैं, पहले अकाउंट खोलने जाता था तो बैंकर कहता था हुजूर आपके कदमों में हाजिर होते हैं। अब अगर कोई अकाउंट खोलने जाता है तो लगता है कि कोई 10 नंबरी फहरिस्त में नाम डालना है, तो बैंक वाले 101 शराइत लगाते हैं और वो समझते हैं कि शायद मैं रोए ज़मीन का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। तो अगर इसाक डार साहब के कुछ बस में है, मौलाना फजल रहमान जानते होंगे कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार है या नहीं, लेकिन फेडरल लेवल पर जिन मसाइल को आप फौरी इक़दामात के ज़रिए हल कर सकते हैं वो तो आप कर लीजिए। जैसा कि पिछले दौर में मैंने अर्ज़ किया कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, तो वफाक में और पंजाब में तो वो कानून बना सकते थे, लेकिन पिछले दौर में इस तरह के कानून नहीं बनाए गए। इसलिए आप बिल्कुल खुशफहमी में न रहें। मैं शेख शुजाउद्दीन साहब से भी कहूँगा कि मसला बड़ा गंभीर है और जब तक इसके लिए तमाम क़ुव्वतों को मुज्तमा होकर, जिसमें बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिरीन भी हों, आइनी माहिरीन भी हों
उलमा भी हों वो बैठें, और ये नहीं कि एक टास्क फोर्स बना ली और एक मीटिंग हो गई, 3 महीने के बाद दूसरी मीटिंग, फिर 3 महीने के बाद दूसरी मीटिंग। ये एक कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ जब तक बैठकर मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, किसी अदालती फैसले से भी हल नहीं होंगे। इसलिए अगर ये हुकूमत जो लड़ रही है, अगर ये चाहती है कि इसको गैबी ताकत और तवानाई मिले, अल्लाह की ताईद और नुसरत मिले, तो कम अज़ कम इस हवाले से ये अपनी नीयत को खालिस करके और इस काम के लिए जुट जाए। अगर ये अल्लाह ताला से वादा कर ले तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व ताला इनको अपनी ताईद और नुसरत से सरफराज भी फरमाएगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हमें अमली पहलुओं पर तवज्जो देने चाहिए, बजाय नजरियाती मसाइल के, जज्बाती तकरीरों के। ये तो हम अपने मिंबर व मेहराब में करते रहते हैं, नारे भी लगते हैं, लेकिन उन नारों से मसले हल नहीं होते। मसले अमली काविशों से हल होते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया।